ہوتا یہ ہے میرے عزیزوں، جو چیزیں ہماری عزیز ہیں، جو محبوب ہیں، اس کو ہم قربان کرنا نہیں چاہتے جلدی۔ ایک دانشور نے کہا تھا، اگر ہماری ویڈیو آپ تک آئی ہے تو آپ حضرات اس ویڈیو کو ضرور سن کر کے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم و کرم والا ہے۔ آج ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں مفتی سلمان رضا اظہری کے بیان پر۔ آپ حضرات اس بیان کو سنیں، قسم سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ 10 منٹ کا وقت نکال کر آپ حضرات اس بیان کو ضرور سنیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ویڈیو کے دیکھنے کے بعد میں ہم اور آپ پیار بھری گفتگو کریں گے۔ ہوتا یہ ہے میرے عزیزوں، جو چیزیں ہماری عزیز ہیں، جو محبوب ہیں، اس کو ہم قربان کرنا نہیں چاہتے جلدی۔ ایک دانشور نے کہا تھا، پھلوں کی دکان پر ایک فقیر آیا اور پھل بہت سارے رکھے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھا فقیر، اس کو آم کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے دکان والے سے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ ظاہر سی بات ہے، جو چھٹے ہوئے آم تھے، جو نکالے ہوئے تھے، جن کے اندر سڑن پیدا ہو چکی تھی، وہ سائیڈ کیا گیا تھا، اس میں سے نکال کر کے اس نے دے دیا فقیر کو۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، دینے کے لیے جو نکالا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ وہ لیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس 10 درہم تھے۔ وہ فقیر آیا اور کہا 10 درہم ہے، اس کے مجھے آم چاہیے، یہ پیسوں کے اچھے آم دو۔ تو 10 درہم لیا دکان والا اور اچھے سے چن کر کے 2 آم اس کو دیا جو بنتے تھے۔ وہ فقیر ہاتھ میں دونوں آم لیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دکھا کر کہا، اے اللہ، دیکھ اس بندے نے تجھے کیا دیا ہے اور مجھے کیا دیا ہے۔ تیرے نام پر مانگا تھا تو سڑی ہوئی چیزیں دیا، اور میرے پیسوں سے دیا ہے تو اچھا مال دیا ہے۔ کیا یہ عام طور پر نہیں ہوتا ہمارے ہاں؟ کھانا اگر بچ جائے تو اسے تک بانٹنے میں دے دیا جائے۔ اس وقت مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں۔ ولیمے میں، شادی میں، منگنی کی رسم میں کھانا دیگوں بنایا جاتا ہے اور بچ جائے تو سوچتے ہیں کسی مدرسے میں غریب طلبہ کو دے دیا جائے، یا فقیروں اور مسکینوں کو کھرچن دینے کے لیے ہم کھڑے رہتے ہیں کہ بچ گیا ہے، خراب ہو جائے گا، اس سے اچھا ہے کہ غریب لوگ کھا لیں گے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب دیگ پک کر تیار ہو جائے تو اس کا اوپر والا پہلا کھانا فقراء کو دے دیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر دیا جا رہا ہے۔ ہمارے اپنے کھانے سے پہلے غربا اور مساکین کا خیال کر لیا جائے۔ اسی لیے مجھے وہ بات یاد آتی ہے، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب آپ کے دسترخوان پر کوئی فقیر آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جو کچھ ہوتا سب سے پہلے اس کو پیش کر دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مسافر آیا بڑی دور سے، وہ حضور کو ملنے کے لیے آیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے ساتھ، جو 70 صحابہ، غریب صحابہ حضور کے در پر پلتے تھے، ان کے ساتھ افطاری کر رہے تھے، اور ایک مسافر آیا، اس کو بلایا گیا، آ جاؤ دسترخوان پہ۔ 70 لوگوں کے بیچ میں دودھ کا ایک پیالہ تھا بس افطاری کے لیے، اور وہ جو مسافر آیا اس کو بٹھایا گیا، بڑا بھوکا تھا، اس سے کہا گیا لو آپ تناول کرو، آپ دودھ پی لو۔ اس نے اٹھایا، کسی کا خیال ہی نہیں کیا، پورا دودھ پی گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، اللہ تیرا بھلا کرے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ہماری پسندیدہ چیز اگر کوئی اٹھا لے تو پھر ہم آگ بگولا ہو جائیں۔ خاص طور پر اگر یہ آزمانا ہو تو رمضان میں افطار کے موقع پر دیکھیں، اپنے دسترخوان پر سے ہمارے سامنے کی چیز کوئی اور اٹھانے لگ جائے تو پارا چڑھ جاتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، ہم نہیں دینا چاہتے، وہ سارا اپنا جمع کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وہ امتحان ہے جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اپنی پسندیدہ چیز جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں نہیں قربان کرو گے اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا دل چھوٹا ہے،
اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میرے دل میں وسعت کتنی ہے، کشادگی کتنی ہے۔ آزما کر کے دیکھ لینا افطاری کے ٹائم پہ تھوڑا سا تمہارا شربت کوئی اٹھا لے یا کوئی فروٹ تمہارے ادھر سے ادھر کر دے دسترخوان پر۔ جھگڑے ہوتے ہیں بہت سارے، غصے میں آگ بگولا ہوتا ہے، لال پیلا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سنا دے گا۔ دن بھر کا صبر کیا ہوا آدمی وہ افطاری پر موجود چھوٹے سے ٹکڑے فروٹ کے اپنے دوسرے بھوکے بھائی کو دینا نہیں چاہتا، لیکن یہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، کھا کر کے جب شکم سیر ہو جائے، پیٹ بھر جائے، مسجدوں میں افطار کے بعد ہم نے دیکھا ہے ڈھیروں فروٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے رہتے ہیں، اب اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں، پیٹ بھر چکا ہے، وہی فروٹ ہے، وہی شربت ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن وہ گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، کہیں تو گٹروں اور نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، یا اگر کوئی کھانے والا نہ ہو تو پھر رمضان میں مانگنے والے یا فقیروں کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ اپنا پیٹ بھر جانے کے بعد پھر فقیروں کو ڈھونڈنا، یہ وہ امتحان نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ صحابہ میں بھی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی وہ باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آتا ہے رات کے وقت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں فرماتے ہیں، ہے کوئی جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اللہ اسے جنت سے کھانا کھلائے۔ صحابہ تو ظاہر سی بات ہے ہر نیکی کو بڑھ چڑھ کر کے لیتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں گھر میں ہے کہ نہیں ہے، فوراً کہا یا رسول اللہ اس مہمان کو میں لے جاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور لے کر کے گھر آ گئے۔ پتا چلا بیوی کو نے کہا پہلے تو ہمارا خود کا ہی کھانا نہیں ہے، آپ مہمان بھی لے آئے۔ صحابی رسول نے اپنی بیگم سے پوچھا کتنا ہے، کہا ایک آدمی صرف کھا سکتا ہے۔ اور گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ شوہر، بیوی اور ایک چھوٹا بیٹا، اب ایک مہمان آیا ہوا ہے۔ صحابی رسول نے اپنی اس فکر کا اظہار کیا بیگم سے کہ اب کیا ہوگا، ایک آدمی کھا سکتا ہے اور 4 لوگ یہاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، وہ خواتین بھی حضور کے زمانے کی کیسی تھی۔ انہوں نے کہا اپنے شوہر سے گھبرائیے مت، میں بچے کو تھپکیاں دے کر سلا دوں گی، آج ایسے سلا دوں گی، اور دسترخوان پر جب بیٹھے آپ کو کھانا میں پروس دوں گی، اور پھر بتی اچانک گل کر دیں گے، چراغ بند کر دیا جائے گا، آپ کھانے جیسا منہ چلاتے رہیں اور اس مہمان کو لگے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں، اور کھانا پورا اس کے سامنے رکھیں تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے۔ ایک آدمی کے کھانے کے لیے یہ ہیلا کیا جا رہا ہے، خود بھی بھوکے ہیں۔ ایسے ہی ہوا، دسترخوان بچھا اور صحابی رسول نے کھانے کا برتن ان کے سامنے پیش کیا اور اچانک چراغ کو بجھا دیا گیا، اندھیرا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، کہا اتفاق ہے چراغ گل ہو گیا، آپ کھا لیجئے، ہم بھی کھا رہے ہیں۔ اور سارا کھانا اس مہمان کے سامنے رکھا، مہمان کو یہ لگتا رہا کہ یہ لوگ بھی کھا رہے ہیں، اور پورا کھانا وہ پیٹ بھر کر کھا لیا، شکم سیر ہو گیا۔ اور اس کے بعد برتن اٹھا دیا گیا، وہ صحابی رسول حضرت طلحہ بھی بھوکے سوئے، ان کی بیوی بھی بھوکی سوئی، ان کا بیٹا بھی بھوکا سویا، صرف ایک مہمان کی مہمان نوازی کے لیے، اپنی عزیز چیز، اپنی پسندیدہ چیز قربان اللہ کے نام پر۔ لیکن میرے عزیزوں، واقعہ صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں طلحہ کہاں ہے؟ حضرت طلحہ اس مہمان کے ساتھ آئے، حضور دیکھ کر مسکرانے لگے، طلحہ تمہاری مہمان نوازی کی تعریف جنت میں فرشتوں کے درمیان ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مہمان نوازی کی تعریف فرما رہا ہے۔ جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتا گئے کہ آپ کے ایک صحابی نے اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ اس مہمان کو کھلایا ہے۔ یہ ہے جس کو ایثار کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ قربانی۔ پیٹ خالی ہو اور دوسرے کا خیال ہو، پیٹ بھر جانے کے بعد تو پھر وہ ویسٹیج دینے کی بات آتی ہے، اپنے گھر کا بوجھ نکالنے کی بات آتی ہے۔ اچھی چیز جب اللہ کریم کی بارگاہ میں دے دیا جائے تو وہی قرآن میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے۔ پسندیدہ کا لفظ ہے، اپنی چاہی ہوئی چیز کا ہے،
اسی لیے عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہم نے دیکھا ہے، ان صحابہ اکرام نے کبھی ان چیزوں کو ایسا پسند نہیں کیا، ایسا پیار نہیں کیا، دنیا کو گلے لگا کر اس کے باوجود بھی اس کو قربان کرتے رہے، قربان کرتے رہے۔ جو چیز محترم حضرات، اگر آپ نے ہماری پوری ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ تو یہ جان گئے ہوں گے کہ جب تک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں جو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اگر کوئی اللہ کے نام پر ہم سے مانگے تو ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز والی چیز کو اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے۔ اللہ تعالیٰ سیدھا قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ محترم حضرات، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب کر شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔